السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عربی زبان کا کتاب کے ناحیے سے 10ویں سبق کی تمرینات ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا الدرس العاشر، 10واں لیسن، 10واں سبق، اور اسی کی یہ تمرینات ہیں جس کو عربی زبان میں التدریبات کہتے ہیں۔ التدریبات اسی تدریب کا پلورل ہے، التدریب الاول، پہلا مشق۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پہلے مشق کے اندر، جیسا کہ عموماً ان کا طریقہ رہا ہے کہ اس کے اندر نئے نئے کلمات کو جو لیسن میں گزرے رہتے ہیں اس کو یہاں جمع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارے کلمات کے جو معانی ہیں وہ پتہ ہوں گے، کیونکہ کافی وقفہ ہو گیا ہے پچھلے سبق کے اور آج کے اس درس میں۔ تو آئیے سرسری طور پر گزرتے ہیں۔ رحلہ، رحلتن کے معنی ہوتے ہیں سفر۔ ہماری اپنی زبان کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، عام طور سے اسی کا مترادف لفظ ہے سفر، جو عموماً استعمال ہوتا ہے، لیکن رحلہ بھی یوز کرتے ہیں۔ رحلہ سفر، اور ٹور کے معنی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر سمندری سفر ہو تو کہتے ہیں رحلۃ بحریہ، سمندری سفر۔ زمینی سفر ہو تو کہتے ہیں رحلۃ بریہ، خشکی کا سفر۔ اور ایسے ہی اگر فضائی سفر ہو تو رحلۃ فضائیہ یا رحلۃ ہوائیہ، سب استعمال۔ تو رحلہ کے معنی ہوتے ہیں سفر۔ وقت، وقت ہی ہمارے اپنے زبان کے اندر بھی ہے۔ رقم، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، نمبر۔ مطار، ایئرپورٹ۔ طائرہ، فلائٹ۔ سلم، سیڑھی۔ جناح، پر، ونگز کے معنی میں فلائٹ کے ونگ کے لیے استعمال ہوا ہے درس میں۔ طیار، پائلٹ۔ مضیف، ضیافت کرنے والا، میزبان یعنی ایئر ہوسٹ۔ تذکرہ، ٹکٹ۔ جواز السفر، پاسپورٹ۔ ضابط، آفیسر۔ جوازات، پاسپورٹس، اسی جواز کا یہ پلورل ہے، جوازات۔ حمال، بوجھ اٹھانے والا یعنی قلی۔ تقلع، تقلع کے معنی فلائٹ کا ٹیک آف کرنا، اڑنا۔ اور اسی کا بالکل اپوزٹ ورڈ ہو سکتا ہے آگے آئے، تہبط، یہ اپوزٹ ورڈ ہے اس کا، اترنا، لینڈنگ کرنا۔ تو تقلع اڑنا فلائٹ کا، اور تہبط فلائٹ کا اترنا۔ وصول، پہنچنا۔ لوحہ، بورڈ۔ المواعید، اپائنٹمنٹ، موعد کی یہ جمع ہے۔ مظلہ، مظلہ کے معنی چھتری، سایہ دینے والی۔ امام یعنی سامنے، ان فرنٹ۔ ورا یعنی بیک، پیچھے۔ ضباط، آفیسرس۔ تو یہ ضباط اسی ضابط کا پلورل ہے۔ تو یہ بڑا آسان یہ مشق ہوتا ہے، اگر ہم نئے کلمات کو لکھے رہتے ہیں اپنے نوٹ بک میں اور اس کو یاد کیے رہتے ہیں تو اس میں کوئی نئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، وہی سارے کلمات دوبارہ ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ بلکہ جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ نے درس غور سے پڑھا ہے تو تمرین آپ خود بخود کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایزی اس ناحیے سے کتاب ہے ماشاءاللہ، کہ ہمیں خود تدریبات کو حل کرنے کا مکمل طور سے جو ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مکمل طور سے ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، کچھ ہمیں ایکسٹرا جو ہے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ التدریب الثانی، دوسرا مشق۔ طائرہ، طائرہ، طائرہ کے معنی ہوتے ہیں فلائٹ، اور میچ کرنا ہے، اسی کے سامنے بالکل ہے کیونکہ یہ تو ہے باس، اور یہ ظاہر سی بات ہے اس کا ورڈ اب آپ نے ابھی شاید پڑھا نہیں ہے۔ سفینہ، سفینہ کے معنی ہوتا ہے کشتی کے، بحری کشتی، لیکن المہم ہمیں میچ کرنا ہے ورڈ سے۔ جواز سفر، جواز سفر یعنی پاسپورٹ، اس کے ساتھ ہی میچ ہے۔ یہ تو آفیسر بیٹھا ہوا ضابط، اور یہ مجھے لگتا ہے لوحۃ المواعید ہے، اپائنٹمنٹ جو آپ نے پڑھا ہے لیسن کے اندر۔
اس کے بعد ہے مطار، مطار ایئرپورٹ، اس کے ساتھ یہ میچ ہے، یہ جو ہے سیکورٹی آفیسر، اور یہ بھی یہ حمال ہے، تو یہ ضابط ہے اور یہ حمال ہے، سامان اٹھائے ہوئے ہیں۔ تقلعو، تقلعو کے معنی ہوتا ہے ٹیک آف کرنا، یعنی ٹیک آف کرنا، اڑنے کی تیاری کرنا، اڑ رہی ہے۔ اور یہ تو تحبطو ہے، اور یہ تو بالکل چل رہی ہے بحر کے اندر، تجری اس کے لیے ورڈ آئے گا جس کو آگے پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو تقلعو ٹیک آف کرنا فلائٹ کا۔ اس کے بعد تیسرا مشق ہے، یہ بھی بہت ایزی ہوتا ہے، تدریب الثالث۔ وصول، یہ ورڈ ہے اس کے اندر، یہ گزرا ہے، یہ ورڈ کہاں پر ہے؟ وصول۔ جوازات، پاسپورٹس، رقم کے معنی ہوتا ہے نمبر۔ الجنسیہ، اس کو بعض لوگوں نے غلطی کیا تھا جب ہم نے ٹیسٹ لیا تھا، دو ورڈ ہیں، ایک ہوتا ہے الجنس، الجنس یعنی آپ کے جنڈر کو یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ میل ہے یا فیمیل، میل یا فیمیل، جیسے انگلش میں آتا ہے ایسے الجنس اس کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب الجنسیہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیشنلٹی، یعنی آپ کس ملک کے کس ملک کے آپ باشندے ہیں، تو وہ لکھنا رہتا ہے۔ الجنسیہ یعنی نیشنلٹی، الجنس یعنی میل یا فیمیل، جینڈر آپ بتائیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مغادرہ، مغادرہ، اوپر ورڈ گزرا وصول، وصول کے معنی پہنچنا، اور مغادرہ کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی وصول ارائیول انگلش میں، اور مغادرہ ڈپارچر، یعنی کب آپ کی فلائٹ ہے، پوچھتے ہیں کب آپ کا ڈپارچر ہے، کب فلائٹ جا رہی ہے، تو یہ مغادرہ ہے۔ لوحہ، بورڈ، سفر، تو سفر ہی، یہی مغادرہ یہاں پر میچ کر رہا ہے۔ تہبطو، تہبطو کے معنی ہوتا ہے اترنا، جو اوپر ہم نے پڑھا۔ تقلعو اسی کا اپوزٹ ہے، تہبطو۔ اس کے بعد ہے مواعید، اپوائنٹمنٹس، یہاں یہ ورڈ ہے مغادرہ، مغادرہ یعنی ڈپارچر۔ حمال، حمال کولی، تذکرہ ٹکٹ۔ اس کے بعد اور پھر 3 لائن ہے اس میں، تاریخ، تو یہاں پر یہ تاریخ عربی میں بھی، ہم اپنی زبان میں بھی لکھتے ہیں۔ الاسم، نام۔ جناح، ونگز پر، مطار ایئرپورٹ۔ میلاد، تاریخ پیدائش، اسی سے لکھتے ہیں، جب فارم کوئی آتا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں تاریخ المیلاد، یعنی پیدائش کا دن، پیدائش کی تاریخ۔ الجنسیہ، نیشنلٹی۔ المیلاد، تاریخ پیدائش، اسی سے یہ میچ ہے۔ الاسم، نام، رقم، نمبر۔ مظلہ، مظلہ چھتری، یہیں پر ہے یہ ورڈ۔ امام، سامنے، ورا، بیک، پیچھے۔ تقلعو، تقلعو کا مطلب ہے ٹیک آف کرنا۔ اس کے بعد ہے التدریب الرابع، چوتھا مشق۔ الضابط یفحص جواز السفر، آفیسر پاسپورٹ چیک کر رہا ہے۔ دوسرا ہے الرجل یصعد علی السلم، آدمی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے۔ الرجل یقرأ تذکرۃ السفر، آدمی ٹکٹ کو پڑھ رہا ہے، سفر کا ٹکٹ پڑھ رہا ہے، یعنی ٹکٹ پڑھ رہا ہے۔ اب یہ تینوں جو ریڈ کلر میں ہیں، یہ میچ کرنا ہے کہ نیچے کس سے یہ میچ ہو رہا ہے، جو کہ بہت ایزی ہے۔ تو کس سے اوپر والا میچ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس الضابط یفحص جواز السفر، یعنی یہاں پر ہے یہ۔ دوسرا الرجل یصعد علی السلم، یہ میچ ہو رہا ہے اس سے۔ اور تیسرا ہے الرجل یقرأ تذکرۃ السفر، تو یہ یہیں پر میچ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر میچ کرنا ہے، خالی 3 سینٹنس دے رہے ہیں اور اس کی میچنگ کس سے ہو رہی ہے، اصل سینٹنس سے، وہ ہمیں بتانا ہے۔ تو الضابط یفحص جواز السفر، آفیسر پاسپورٹ چیک کر رہا ہے، وہ یہاں پر نیچے ہے۔ بیچ میں ہے بکر یفحص جواز السفر، بکر پاسپورٹ چیک کر رہا ہے۔ الطبیب یفحص المریض، طبیب جو ہے مریض کو چیک کر رہا ہے۔
الرجل یصعد علی السلم، آدمی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے تو یہاں پر اس سے میچنگ ہے. یہاں الضابط یصعد علی السلم، ضابط آفیسر سیڑھی چڑھ رہا ہے. الرجل یأکل و یشرب، آدمی کھاتا اور پیتا ہے. تو آپ اس طریقے سے آپ چاہیں تو الضابط کی جگہ کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں، خالد لے سکتے ہیں، بکر لے سکتے ہیں، عمر لے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں خالد یصعد علی السلم، خالد سیڑھی پر چڑھ رہا ہے. تو آپ سینٹینس اس طریقے سے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے بتایا گیا یہ میچ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو دو سینٹینس، الرجل یقرأ جواز السفر، آدمی پاسپورٹ پڑھ رہا ہے. پاسپورٹ اوپر تھا، تذکرۃ السفر، ٹکٹ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد ہے الضابط یقرأ جواز السفر، آفیسر جو ہے پاسپورٹ پڑھ رہا ہے. تو اس میں میچنگ المہم جملے کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ تدریب الخامس، یہ بھی آسان ہے. غین کا استعمال ہے. غرب، غرب کے معنی پچھم، یغلق کو بند کرتا ہے، کرے گا. مغادرہ ڈپارچر. صغیر، صغیر کے معنی چھوٹا، اس کا اپوزٹ ہے کبیر یعنی بڑا. یہ اس سے بھی ایزی ہوتا ہے. اس میں یہ فونک ورڈس ہیں، صرف بولنے میں ڈفرینس ہونا چاہیے. حمزہ اور عین کا فرق بتا رہے ہیں. ہمارے ہاں کافی لوگ غلطی کرتے ہیں جن کو مخارج حروف نہیں پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہے عمل اور یہ ہے عمل، عین سے. ان، عن. سأل، سعل. متعلم، متعلم. ایسے ہی نیچے آپ قرأ، قرأ. جاء، جاع. عمارہ، عمارہ. تو اگر آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ ورڈ تو اس میں ایسے ہیں جو بالکل اپوزٹ ہیں اور معنی جو ہے بالکل ہی مختلف ہے. تو آپ ضرور ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اگر معنی جاننا چاہتے ہیں، ورنہ یہاں پر صرف آپ کے مخارج حروف کی مشق کرانا چاہتا ہے. التدریب السابع، ساتواں مشق انہوں نے ایک دیا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے وہ فارم ہے یا وہ جو ہے کارڈ ہوتا ہے جس میں ہم ڈیٹیلز لکھتے ہیں. ابھی تو شاید اس کی ضرورت نہیں پڑتی جب ہم فلائٹ کا سفر کرتے ہیں. نواں مشق ہے التدریب الثامن، رجل آدمی، رجل پیر، رخصہ، رخصہ معنی ہوتا ہے لائسنس. تو یہاں را زبر، را زیر اور را پیش کے ساتھ استعمال ہے. التدریب التاسع، دیکھیے پرانے ہمیں درس کی طرف لے گیا. دورق، چھوٹا جگ. صدر، سینہ. یصعد، چڑھتا ہے یا چڑھے گا. تو اس میں سواد کا اور دال کا استعمال، کیسے دال شروع میں، دال بیچ میں. ایسے ہی اور را کا استعمال دیا ہے. رجل یا رجل دونوں پڑھ سکتے ہیں. کرسی، سریر، چارپائی. اور آخری مشق ہے آج کا التدریب العاشر، 10واں مشق. سلم الطائرہ، فلائٹ کی سیڑھی. تو یہاں آپ 1-2 بار 3 بار آپ لکھ سکتے ہیں کاپی میں تاکہ لکھنے کی بھی مشق ہو. الضابط یفحص جواز السفر، آفیسر پاسپورٹ کو چیک کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ یہ 10واں سبق بھی کتاب کا ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی عربی زبان سیکھنے کی اور اس سے استفادے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.